الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.30 ہے، یعنی تیسرے سورہ کا لیسن نمبر 30 اور تھیم ہے سورہ آل عمران آیت 38۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ہنالکا ہا نون کاف سے ہے، معنی وہیں، دیر اونلی، دعا دال عین واو سے ہے، معنی دعا کی، انووکڈ، زکریا زا کاف را سے ہے، معنی زکریا علیہ السلام، زکریا ربہ وا با سے ہے، معنی اس کا رب، ہز لارڈ، قالا قاف واو لام سے ہے، معنی اس نے کہا، ہی سیڈ، ربی را با سے ہے، معنی اے میرے رب، او مائی لارڈ، ہب واو ہا با سے ہے، معنی عطا کر، گرانٹ، لی لام سے ہے، معنی مجھے یا میرے لیے، فور می، من میم نون سے، معنی سے، فرام، لدن کا لام دال نون سے، معنی اپنے پاس، یور سیلف، ذریتن زال را سے ہے، معنی اولاد، آف سپرنگ، طیبتن تو یا با سے ہے، معنی پاک، پیور، گڈ یا گڈلی، انکا الف نون سے ہے، معنی بے شک تو، انڈیڈ یو، سمیع سین میم عین سے ہے، معنی سننے والا، آل ہیئرر، الدعاء دال عین واو سے ہے، معنی دعا، دی پریئر اور دی انووکیشن۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ ہنالکا دعا وہیں دعا کی، زکریا ربہ زکریا نے اپنے رب سے، قال ربی انہوں نے کہا، ھب لی من لدنکا مجھے اپنے پاس سے عطا کر، ذریۃ طیبہ پاک اولاد، انکا سمیع الدعاء بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، انہوں نے کہا، مجھے اپنے پاس سے عطا کر پاک اولاد، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ہنالکا دعا دیر اونلی انووکڈ زکریا ربہ زکریا his Lord، قال ربی he said O my Lord، ھب لی من لدنکا grant me from you، ذریۃ طیبہ goodly offspring، انکا سمیع الدعاء indeed you are the all hearer of invocation۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ There only invoked Zachariah his Lord, he said, O my Lord, grant me from you goodly offspring, indeed you are the all hearer of invocation۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ آیت کا پہلا فریز ہے، ہنالکا دعا زکریا ربہ وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے۔ ہنالکا سے مراد اس مقام پر، وہی مقام پر، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے کے پاس، اور وہ حجرہ بیت المقدس کا حصہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا بھی مقام ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی منزلت و پاکیزگی اور ان کو ملنے والے بے موسم کا میوہ اور عند اللہ ان کا مقام دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک نیک اولاد کی خواہش زیادہ ہو گئی۔ فرماتے ہیں، قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، انہوں نے کہا مجھے اپنے پاس سے عطا کر پاک اولاد۔ بی بی مریم علیہ السلام چونکہ ایک نیک لڑکی تھی اور زندگی تمام انہوں نے پاکیزگی کا راستہ اختیار کیا، اللہ پر ایمان رکھ کر ساری زندگی انہوں نے عبادت کی، تو ان کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی خواہش ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک نیک اولاد عطا کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے صرف اولاد کی نہیں بلکہ طیب و طاہر اولاد کی خواہش کی، یعنی ایک پاکیزہ مزاج رکھنے والی اولاد کی خواہش کی۔ پاکیزہ اولاد باقیات صالحات ہوتی ہیں، یعنی ان کی نیکیاں والدین کے حق میں ثواب جاریہ ہوتی ہیں اور خانہ رسول کی وارث ہوتی ہیں، یعنی رسول نے جو کام کیا ان کی اولاد اس کو پھیلانے کا کام کرتی ہے۔ حالانکہ وہ ضعیف ہو چکے تھے اور ان کی بیوی باز تھی، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ ان کی دعا ضرور سنے گا۔
وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے میں انتہائی درجے کو پہنچ گیا ہوں۔ جب بیوی مریم کو بے موسم کا میوہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو کیوں نہیں ضعیفی میں زکریا علیہ السلام کو اولاد سے نواز سکتا ہے؟ وہ تو بے شک دعا کا سننے والا ہے۔ انکا سمیع الدعا، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ تھی اور نبیوں کے خاندان میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا کوئی اور نہیں تھا، اس لیے آپ کو خوف تھا کہ آپ کے بعد کوئی لوگوں کو راہ راست دکھانے والا نہیں ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے آرزو کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک نیک وارث عطا کرے جو اللہ کے حکم سے لوگوں کو برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے۔ اسی مقصد کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں وہ ایک نیک، صالح اور پاکیزہ طبیعت اولاد وارث کے طور پر عطا کرے۔ چنانچہ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو ان الفاظ میں ذکر کیا ہے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور بے شک میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، پس تو اپنے ہاں سے ایک وارث عطا کر، یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیہ، جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے اور میرے رب اسے پسندیدہ بنا۔ ان آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک وارث مانگا اللہ سے تاکہ وہ زکریا علیہ السلام کے کام کو جاری رکھے ان کی امت میں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم میوہ دیتا ہے، جاڑوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمی میں جاڑوں کے میوے ان کے پاس رکھے رہتے ہیں، تو باوجود اپنے پورے بڑھاپے کے اور باوجود اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے علم کے آپ بھی بے موسم میوہ یعنی نیک اولاد طلب کرنے لگے، اور چونکہ طلب بظاہر ایک ناممکن چیز کی طلب تھی اسی لیے نہایت پوشیدگی سے یہ دعا مانگی، جیسے اور جگہ ہے نداءً خفیہ، اس نادا ربہ نداءً خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو خفیہ آواز سے پکارا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ کے نیک بندے فقط اولاد کی نہیں بلکہ اولاد صالح کی تمنا کیا کرتے ہیں۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے عطا کر پاک اولاد۔ انبیاء ہمیشہ اپنی امت کی رہنمائی کی فکر کرتے ہیں، اسی مقصد سے زکریا علیہ السلام نے اللہ سے ایک وارث مانگا تاکہ وہ آپ کے گزرنے کے بعد اللہ کے بندوں کی رہنمائی کر سکے۔ زکریا علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور سنے گا۔ جب وہ بیوی مریم علیہ السلام کو بے موسم کا میوہ عطا کر سکتا ہے تو آپ کو ضعیفی میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، اسی لیے فرماتے ہیں انکا سمیع الدعا، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔